السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور حکومت کی کمیٹیوں کے درمیان پہلا اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ مذاکرات دونوں پارٹیوں کے درمیان سیاسی کشیدگی کو کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے ایک اہم قدم ہیں۔ اس اجلاس کی قیادت قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ملک میں سیاسی استحکام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان مذاکرات کے ذریعے۔ اب بات کر لی جائے تو پی ٹی آئی کی جو مذاکراتی کمیٹی میں کون سے ممبر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی مذاکرات کمیٹی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان صاحب، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور صاحب، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مسائل کی حل تلاش کی جائے، یعنی کہ ان جو مسائل ہیں ان کو کس طرح سے نپٹا جائے۔ اس کمیٹی کا یہ اب جہاں پر اپوزیشن کی جانب سے بھی کمیٹی بنائی گئی ہے، وہاں پر حکومت کی جانب سے بھی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف نے کی۔ اس کمیٹی میں پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے، اور ان میں جو رہنما شامل ہیں پی ایم ایل این یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ایاز صادق، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر شامل ہیں۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی۔ اس کمیٹی کا مقصد پی ٹی آئی کے کارکنوں کی رہائی اور 9 مئی کے فسادات اور 24 نومبر کو احتجاج کی عدالتی تحقیقات کرانا ہوگی۔ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کا بھی واقعہ ہوا اور 24 نومبر کو بھی واقعہ پیش آیا، اس کی عدالتی تحقیقات کروانے کے لیے بھی کمیٹی کا ایک مقصد ہوگا۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی نے متعدد احتجاج کیے جن میں بعض میں تشدد بھی ہوا۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے درجنوں کارکنوں کو مارا گیا ہے، لیکن حکومت ان کارکنوں کو مارنے کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ یہ مذاکرات اس کشیدگی کو کم کرنے اور دونوں اطراف کے اختلافات کو حل کرنے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ان مذاکرات کے دوران چند اہم مسائل پر بات کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی۔ نمبر 2، 9 مئی کے فسادات اور 24 نومبر کے احتجاج کی عدالتی تحقیقات کرانا لازمی، اس میں مطالبہ رکھا گیا ہے۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے بیرسٹر سیف کو اپوزیشن جماعتوں کو یکجا کرنے اور مذاکرات تیز کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ ان کا مقصد اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا اور سیاسی استحکام کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں امن اور استحکام لایا جا سکے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں۔ ناظرین، میرے خیال میں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اس مذاکرات کا آغاز ایک بہت مثبت قدم ہے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ سیاسی ماحول میں بھی بہتری آئے گی۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں طرف کی قیادات اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں اور حقیقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں تاکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں استحکام آ سکے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کس سمت میں جائیں گے۔ اللہ